بزرگان محترم، گزشتہ کل جو مضمون درمیان میں چھڑ گیا تھا اسی کے تعلق سے آج کی مجلس میں بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اولاً حسب عادت ایک منظوم کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ قرآن سے بڑھ کر کتاب کوئی عالی نہیں، قرآن سے بڑھ کر کتاب کوئی عالی نہیں۔ عین سے عالی، عالی یعنی ارے یار عالی تو جانتے ہو نا، قرآن سے بڑھ کر کتاب کوئی عالی نہیں، اس زاویہ نگاہ سے مگر تو نے نظر ڈالی نہیں، اس زاویہ نگاہ سے مگر تو نے نظر ڈالی نہیں، ہے پورا قرآن صداقت سے پور، ہے پورا قرآن صداقت سے پر، اس میں کوئی بات بھی جعلی نہیں۔ باری تعالیٰ سے بڑھ کر، باری تعالیٰ سے بڑھ کر ہمارا کوئی والی نہیں، دین کی جتنی بھی باتیں ہیں سود، دین کی ساری ہی باتیں ہیں سود مند، دین کی ساری ہی باتیں ہیں سود مند، کوئی بات بھی ہوتی فائدے سے خالی نہیں۔ اس میں پنکھو لے گرمی لگے گی۔ تو یہی شعر اصل جو ہے وہ سنانا تھا کہ دین کی کوئی بات فائدے سے خالی نہیں ہوتی، ہے شان محمد سب سے اعلیٰ، ہے شان محمد سب سے اعلیٰ، اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ ایک بات اس میں یہ آئی کہ ہے پورا قرآن صداقت سے پر، اس کی کوئی بات بھی یا اس میں کوئی بات بھی جعلی نہیں۔ جعلی یعنی بناوٹی۔ یا جھوٹی، آپ جو بھی کہہ لیں۔ قرآن کریم کیوں سب سے سچی کتاب اور سب سے اعلیٰ کتاب ہے؟ نمبر 1 کیوں؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ حضرات سے، کیا جواب دیں گے اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھائی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن کریم ساری آسمانی کتابوں میں اور جتنی بھی کتب ہے ان میں نمبر 1 ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے سچی کتاب ہے، اس کا ریزن کوئی پوچھے تو کیا کہیں گے؟ آخری کتاب ہے۔ یہ تو جواب نہیں ہوا، یہ بھی جواب نہیں ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے، قرآن کریم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تعلق سے فرماتے ہیں، غالباً 5واں پارہ جہاں آدھا ختم ہوتا ہے تو آخری آیت، حفیظ صاحب بتا دینا اگر 5ویں کی جگہ کچھ اور ہو تو، میرے خیال سے 5 فما لکم فی المنافقین 5واں ہے نا، ہاں تو آخری آیت 5ویں پارے کا جو آدھا ہے، تو یہ اس کا جواب ہے کہ قرآن کریم کیوں سب سے سچی کتاب ہے، کیوں سب سے اعلیٰ جو ہے کہ سب سے سچی کتاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اپنا تعارف کرا رہے، اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں، اوڑکھان، کہ اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور یہ ہے اصل اگلا جو جملہ ہے
کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی سچا نہیں ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سچے ہیں، اس لیے اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی، اور یہی ایڈیشن ہے کہ جو ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ باقی جتنی آسمانی کتب ہے ایکسپائری ڈیٹ ہو چکی ہے۔ اللہ چونکہ سب سے زیادہ سچے، اس لیے اللہ کی کتاب بھی سب سے زیادہ سچی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ دوسری بات سنو، اعتراض کرنے والے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اشکال کرنے والے، ایک ہوتا ہے اعتراض، ایک ہوتا ہے اشکال۔ مومن کو اشکال نہیں ہوتا، اعتراض ہو سکتا ہے۔ اعتراض عارف بھائی آدمی کرتا ہے کہ کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو ذرا پوچھے، اور اشکال کا معنی ہوتا ہے حسن بھائی کیڑے نکالنا۔ کیا نکالنا؟ کیڑے نکالنا۔ اچھی چیز ہے لیکن پھر بھی اس میں الیاس بھائی کیا نکالیں گے؟ نکالنے والے کیڑے نکال کر۔ ہاں، تو مومن تو پوچھتا ہے، نہیں معلوم ہے تو پوچھتا ہے، اور پوچھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، سبب کیا ہوتا ہے، اس کو قرآن بیان کرتا ہے 3 پارے میں سورہ بقرہ میں۔ جلیل القدر پیغمبر ہے جن کا لقب ہے حنیف بھائی ابو الانبیاء، جس سے کون مراد ہے؟ حضرت ابراہیم، جزاکم اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہے، یہ ابو الانبیاء ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی۔ اسماعیل بھائی کیا پیش کی؟ درخواست پیش کی، اور اس کی وجہ بھی بتائی کہ اللہ میں آپ سے سوال کیوں کر رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ کیوں رہا ہوں۔ تو نورانی بھائی کیا پوچھا؟ قرآن کریم عبدالصمد چچا اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اللہ سے پوچھ رہے کہ اللہ، مفہوم یہ ہے کہ تو ایک مرتبہ موت آ گئی، دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ فاروق بھائی کیا سوال پوچھا کہ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے پہلے جواب نہیں دیا اشفاق بھائی، پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو درخواست کی، جو سوال کیا، تو پوچھا قال اولم تؤمن، تجھے یقین نہیں ہے؟ بھائی اکرم کیا کہا کہ تجھے یقین نہیں ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کریں گے؟ پیغمبر ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، ابو الانبیاء ہے، تو جواب کیا دیا؟ قال بلا، نہیں مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے۔ جب ہے تو پھر پوچھتے کیوں؟ ارے بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہے عمر حسین صاحب پھر پوچھتے کیوں ہو؟ ہاں، આપણું ને કોઈ મુક્તદી પૂછે નવા ઇમામ સાહેબ આવે તો हमारा हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहब दुल्हेवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना इकबाल साहब फरमाते थे कि નવો કોઈ ઇમામ કેથે બનીને જાય ને તો અમુક મુક્તદી બધાની એની આદત હોય કે ચાલો માપીએ મૌસફ કેટલા પાણીમાં છે, हैं सादुल्ला साहब कि कितने पानी में। और हज़रत फिर फरमाते थे कि मसला भी ऐसा पूछते हैं जिसमें पानी है। क्या पूछेंगे? देखिए एक चूहा जा रहा था जाकिर भाई, हैं, लेकिन फिक्र मत करिए आपकी हामदीज में नहीं। तो क्या है, चूहा जा रहा था, अब चूहा गया और जाकर हाफिज साहब वो कहाँ गिरा? कुएं में गिरा। तो अब कुएं में गिरा तो ज़रा बताइए कि कितना पानी निकाला जाएगा, कितने डोल निकालना है, कितना पानी। तो वो पानी का पूछ के मौलवी साहब और इमाम साहब पे पानी नापते हैं कि कितना पानी बच है। और हसन भाई हमारे हज़रत फरमाते थे कि बेचारे उलमा भी बड़े और इमाम साहिब भी बड़े तवाज़ु, बड़े मुतवाज़े, अवाम इम्तिहान लेती रहती है और ये देता रहता है। होना तो ये चाहिए कि न दे, हैं, लेकिन मौलवी होता है। हाँ, और एक मुहावरा है, मशहूर है, हाफिज़ इम्तियाज़ को भी मालूम होगा
حافظ صاحب میں آدھا بولتا ہوں، پورا آپ کیجئے معلوم ہو تو. ملا باشد کے چپ نہ شود، ملا باشد کے چپ نہ شود، وہ تھوڑی چپ رہتا ہے. تو اب اس کو معلوم نہیں تو پھر دیکھو وہ کیا کرتا ہے. کیا جواب غلط دیا تو ہو سکتا ہے کہ یہیں سے بائی بائی کر دیا جائے، ابھی سمجھ جا کے جاؤ گے تمہیں. تو مولوی صاحب نے پوچھا کہ اچھا ایسا بتائیے، چوہا گر کر مرا تھا کہ مر کر گرا تھا؟ نہیں سمجھ آیا سوال کیسا اچھا کیا کہ پہلے مرا اور پھر گرا، یا یہ کہ پہلے گرا اور پھر مرا. اور یاد رکھیے دونوں کا حکم الگ ہے. جواب ہے اس کا کتاب میں. پہلے یہ مسائل اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، لیکن پہلے تو آپ نے بھی فاروق بھائی دیکھے ہوتے، ہمارے گاؤں میں بھی کئی کنویں ہیں، وہ بھر گئے وہ تو لوگ جو ہیں وہ ڈول سے پانی نکالتے تھے. تو مسئلہ ہوتا ہے وہ کہ بھائی پانی پاک ہے کہ نہیں. آپ بھی جو لوگ ہیں تو گاؤں میں اپنے دیکھے ہوں گے، یا ابھی بھی کچھ نشانات گاؤں میں ہے. تو بھائی وہ کنویں تو خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نہیں اللہ مجھے آپ پہ یقین ہے، آپ ضرور ایسا کریں گے. تو پھر پوچھتے کیوں؟ تو ایک مومن بھی بعض مرتبہ جو پوچھتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ پوچھتا اس لیے ہے کہ ذرا کیا ہو جائے، مزید اطمینان ہو جائے، اطمینان قلبی. یہی اطمینان جو عبدالصمد چچا نے جواب دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی جواب دیا. 3 پارہ سورہ بقرہ اس میں ہے، اللہ نے جب پوچھا کہ قال اولم تؤمن، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بلا. تو پھر پوچھ کیوں رہے ہو؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ ہو گیا کہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. خیر پھر آگے جو بھی ہے وہ ہے. ابھی کل کی میں بات کہہ رہا ہوں، میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو اسے مجھے قرآن پر سے یاد آیا کہ مومن بھی سوال کرتا ہے اور جو ان الذین آمنوا نہیں ہے وہ بھی سوال کرتا ہے، لیکن دونوں کے سوال کرنے میں زمین آسمان کا کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. ہاں مومن کیڑے نہیں نکالتا. ہاں بعض مرتبہ مومن کو بھی غلط صحبت کی وجہ سے، غلط ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے، غلط آڈیو سننے کی وجہ سے، غلط مضمون پڑھنے کی وجہ سے وہ کیڑا اندر پیدا ہوتا ہے دماغ میں، رفیع صاف کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہا کہ ایسی صحبت میں بیٹھو ہی مت کہ جو ہمارا دماغ کیا کرے، خراب کرے. ہاں ایسے مضمون کو پڑھو ہی مت. تو وہ پھر پوچھا جاتا ہے تو لیطمئن قلبی. ہاں یہ بہت اہم بات میں آج کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں آپ کو. یہ جو بات درمیان میں نے چھیڑی اس لیے کہ سوال کرنے والے قرآن پر سوال کرتے ہیں جو ان الذین آمنوا نہیں، اور قرآن کریم میں سے ڈھونڈ کر لاتے ہیں ایسی آیات کہ دیکھیے قرآن ایک جگہ یہ کہہ رہا ہے، قرآن دوسری جگہ یہ کہہ رہا ہے، قرآن نے یہ بات کہی ہے، قرآن نے یہ بات کہی ہے. الحمدللہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. ہمارے علماء برس برس پہلے اس کا جواب لکھ کر چلے گئے. صرف پڑھنے کی ضرورت ہے. ہاں کتابوں میں تلاش کرنے کی اور ڈھونڈنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. خیر دیکھیے سوال کرنے والوں نے یہ بھی کہ خالی اشارہ کر دوں پھر کبھی اس کا جواب بتاؤں گا. ایک ادنا جنتی کو حنیف بھائی حدیث پاک میں ہے، ادنا جنتی، ادنا یعنی ہاں اس کو کتنی جنت ملے گی؟ 10 گنا. لیکن کس سے 10 گنا یار؟ آدھی بات مت بتاؤ. ہاں یوں بولو نا کہ اس سے جو ہے وہ 10 گنا ملے گی. تو خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ادنا جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. تو بھائی اتنی بڑی جنت کو آدمی کرے گا کیا؟ ارے کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ ہمارا فاروق بھائی رہتا ہوتا کہاں؟ لیبریج روڈ پر. تو کہ گھر બહુ મોટું એમ કે હવે બુડા બુડી બેત તો છે એમ કે તો હવે કાં નહીં ગયા લીબ્રિજ પર ચાલા ગયા کہ ભાઈ નલ્લું ઘર લઈ લ્યો ہے نا. تو کیا ہے کہ گھر کی صفائی میں ذاکر بھائی آسانی رہے. یہی کرتا ہے نا. یہ ہے یا میں ہوں آپ بھی ہو، گھر بڑا ہے دیکھیے اب بچے شادی کر کے کیا ہے چلے گئے، کوئی ہے نہیں، اور آدمی عمر ہو جاتی ہے تو پھر
بدن میں اتنی طاقت بھی نہیں رہتی ہے، کون صاف کرے گا؟ اور اس ملک میں ایک تو کوئی صفائی والے ملتے نہیں، اور ملتے ہیں تو ریٹ اتنا بڑا ہے کہ پھر پوچھیے مت۔ ہاں تو سعد اللہ صاحب بھی کیا ہوگا؟ تو لوگ کیا کرتا ہے، بڑے گھر ہے الیاس بھائی تو چھوٹے گھر میں چلے جاتے، بڑے سے چھوٹے میں گئے کہ ایک صرف گھر اتنا ہے، تو پھر ایک جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، تو جنتی کرے گا کیا؟ سوال کیسا ہے؟ آدمی کا دماغ چکرا دے ایسا ہے، لیکن جواب ابھی آپ کو نہیں سنائیں گے، پھر آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے۔ خیر، تو کل میں مضمون پڑھ رہا تھا حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا۔ اس ملک میں بھی حضرت کی آمد ہوتی رہتی ہے، بڑے علمی گھرانے سے تعلق ہے اور بڑے عالم ہیں، سرزمین پاکستان سے تعلق رکھنے والے۔ تو میرا بھی پڑھ کے جی خوش ہو گیا، میں نے کہا اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں پہنچاتا ہے۔ اور دیکھیے وہ لوگ جاتے ہیں، میں اور آپ جاتے ہیں میوزیم میں یا کوئی فطری جگہ پر، تو آپ نے ہوں عادت اشفاق بھائی આપણે તો મેમોરીઝ ફૂલ કરીને લાવે، اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ چلو اس کا فوٹو لے لو، کیا ہے کہ وہ فوٹو لے کر آ جائیں گے، ویڈیو بنا کر آ جائیں گے۔ ارے اس سے جو سبق حاصل کرنا ہے وہ کرو۔ دنیا گھومنے میں کوئی برائی نہیں ہے، اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ گھومو دنیا، لیکن کیوں یہ فرق ہو جاتا ہے۔ આપણે શું કહે જાય ઘેરવાળી તો કે માથું ખાતી છે એમ કે મારી બે હાડી છે એમ કે એ એમ કે ફરવા ગઈ તો ઘેરવાળી કે જો એમ કે મારી બંને બેનને એના ઘરવાળો લઈ ગયો, તમે તો યાર કંજૂસ મારવાડી છે એમ કે ઝાકિર તો કે લઈ જ نہیں جائیں ہیں۔ تو کیا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے جاتے ہیں، نیت ہماری جو ہے وہ نہیں ہے۔ عبدالسلام تو کہتے لے ہی نہیں جائے کنجوس مارواڑی سے ہیں، چلو بھائی میں میرا نام لے لوں کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، تو بھائی میں اپنا نام لے لوں کہ بھائی کہیں جو ہے وہ لے نہیں جاتے ہیں۔ دیکھیے ایسے موقع پر میں جن کا نام لیتا ہوں تو اس میں یا تو ذاکر بھائی ہوتے ہیں یا ہمارے شیخ ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے، ہم ان دونوں کے مزاج سے واقف ہے کہ یہ لوگ نہ پیٹ میں پانی بھی نہیں ہلے ہمارے ہیں، تو ہمیں اعتماد ہے، اس لیے اس سے موقع پر ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ خیر، اللہ نے فرمایا جاؤ گھومو پھرو، لیکن کیوں؟ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ عبرت حاصل کرنے کی کیوں جانا ہے؟ عبرت، کہیں گئے ہیں اس سے کوئی سبق حاصل کرو، اس سے کوئی عبرت حاصل کرو۔ ارے کچھ نہیں تو اللہ کی بڑائی میں بڑھوتری ہونی چاہیے کہ میرے خدا نے یہ کتنا حسین منظر بنایا ہے۔ اس نے جب دنیا میں اتنا خوبصورت پہاڑ بنایا، اتنا خوبصورت جو ہے وہ باغ بنایا، فلاں چیز بنائی، تو سوچو اللہ نے جنت اسماعیل بھائی کیسی بنائی ہوگی، ہے؟ ہاں، تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت میرے ذہن میں آئی، اور جو لوگ ان الذین آمنوا نہیں ہیں، قرآن پہ اشکال کرتے ہیں، تو کہاں اس کا جواب جو ہے وہ کیا ہے، وہ ذہن میں آیا اس کا جواب۔ حضرت فرماتے ہیں میں امریکہ گیا، امریکہ کے اندر ناسا ہے، کو پتہ ہے نا، واشنگٹن میں اور مختلف جگہوں میں بھی امریکہ میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہے۔ ناسا یہ شارٹ کٹ ہے، جیسے یو کے یونائٹڈ کنگڈم یا اور بھی کچھ 3-4 الفاظ شارٹ کٹ جو ہیں وہ ہوتے ہیں، تو ناسا کا کیا معنی؟ نیشنل، چلو تمہیں بھی نہیں خبر تو تمہیں نہیں بتلا ہوا تو میں نے بھی چالے، تو بہرحال تو وہ ناسا ہے۔ وہ ناسا والے کہاں جاتے ہیں؟ خلا میں جاتے ہیں، خلا میں، وہاں سے کہ وہ خلا کے اندر جو ہے وہ جاتے ہیں۔ خلا تو جانتے ہو نا، ہاں، خالہ نے تو بدہ اوڑکھے ہیں، تو خلا یعنی فضا میں، تو وہ فضا کے اندر جو ہے وہ جاتے ہیں۔ تو حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوستوں سے کہا امریکہ میں گیا تو کہ چلو آج وقت فارغ ہے تو ناسا کے سینٹر میں جاتے ہیں اور جا کر کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ کہاں میں ناسا میں گیا دوستوں کے ساتھ، تو انہوں نے بتایا، چلے میں انہی کے الفاظ نقل کرتا ہوں کہ الفاظ ادھر ادھر نہ ہو جائے، تو انہی کے الفاظ حضرت فرماتے ہیں، پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ امریکہ میں ناسا
کا جو سینٹر ہے، آفس ہے، جو بھی کہہ لیں، میں وہاں گیا. وہاں مجھے بتایا گیا کہ جب خلائی جہاز، دیکھیں ایک سمندری جہاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک خلائی جہاز ہوتا ہے، اسی لیے ہم بولتے ہیں کہ ایک بری جہاز، ایک بحری جہاز، ہے نا. ہاں، تو کیا ہے خلائی، یعنی خلا کے اندر جو جاتا ہے. تو امریکہ میں ناسا کی آفس یا سینٹر گیا جو کہہ لے، وہاں مجھے بتایا گیا کہ جب خلائی جہاز زمین کے مدار سے نکل کر خلا میں چلا جاتا ہے، یعنی جو زمین ہے اس کا جو ایریا ہے، تو زمینی ایریا ختم ہوا اور وہ کہاں چلا گیا؟ خلا کے اندر. خلا کے اندر جب وہ جاتا ہے تو اس کے گرد سورج کی وہ گردش جو زمین کے گرد 24 گھنٹے میں مکمل ہوتی ہے، دن اور رات مل کر کتنے گھنٹے کا ہے؟ 24 ہے نا، 24 آورس. تو اس لیے بولتے ہیں 24/7، یعنی ہفتے کے 7 دن اور روزانہ کے 24. تو سورج کی جو گردش ہے، تو سورج جو گردش کرتا ہے، جو گھومتا ہے سورج، تو کہاں کہ یہ زمین جو ہے اور اس کا جو ایریا ہے، تو وہ پورا سورج کو اپنی گردش پوری کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 24 آورس، 24 گھنٹے. لیکن ناسا والوں نے بتایا حضرت کو کہ جب یہ زمین کا مدار اور ایریا اور علاقہ جو ہے اس کو چھوڑ کر جب وہ جہاز خلائی خلا کے اندر پرواز کرتا ہے اور وہ جاتا ہے تو صرف 90 منٹ لگتے ہیں. تو جو یہ زمین میں سورج کو گردش کرنے میں 24 آورز لگتے ہیں، خلا میں اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 90 منٹ، یعنی کتنا ہوا؟ 1.5 گھنٹہ. 1.5 ہوا نا، 7 ٹھیک ہے نا. ہاں، تو 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ لگا. اب حضرت کا ذہن گیا قرآن کریم کی آیت کی طرف. اللہ اکبر، ہیں وہاں سے فوراً کہ وہاں جو ہے وہ قرآن کی طرف گیا. لوگ اشکال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 3 مقامات پر 2 باتیں کہی ہے ملتی جلتی. سورہ معارج، سورت نمبر 70، آیت نمبر 4، اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. دوسری جگہ فرمایا سورہ سجدہ میں، اور ایک اور مقام پر بھی ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 نہیں، سوری الف ہے یہاں، وہاں 50 ہے. کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. کیا مفہوم ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چلے حضرت کی بات ہی میں پہلے پڑھتا ہوں. یہ بات سن کر میرا ذہن فوراً قرآن کریم کی اس آیت کی طرف چلا گیا جس میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارا 1000 سال تمہارے رب کا 1 دن بنتا ہے. یعنی دنیا کا 1000 سال اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر دونوں کو کمپیئر کرے، شمار کرے، تو کتنا بنتا ہے؟ 1 دن. کہیں فرمایا 50 ہے، 50,000، 50,000 سنہ. سورہ معارج، سورہ سجدہ، یہاں اللہ فرماتے ہیں 1000 سنۃ مما تعدون. عربی زبان چونکہ جنتی زبان ہے، ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں ہے کہ کثرت بتلانے کے لیے، کیا بتلانے کے لیے؟ کثرت بتلانے کے لیے یا تو کیا ہے 50 کا لفظ آتا ہے، یا 1000 کا لفظ آتا ہے، یا 70 کا لفظ آتا ہے. جیسے آپ نے وہ روایت سنی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کے کتنے شعبے ہیں؟ 70 ہے نا، 70. تو یہ کثرت جو ہے بتلانا ہے. ہو سکتا ہے شمار آپ کریں گے تو زیادہ ہو جائے، لیکن یہ کیا بتلانا ہے؟ کثرت جو ہے وہ بتلانا ہے.
اب لوگ جو ان الذین آمنوا نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کا 1000 یا 50,000 وہاں کے کتنے؟ پہلا ایک اشکال تو یہ کہ کہیں 50 کیوں کہیں 1000 کیوں؟ تو بھائی جواب یہ ہے کہ وہ کثرت بتلانے کے لیے. پھر وہ دوسرا سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین کا 1000 سال اللہ کے یہاں کیا ہے؟ ایک دن. اب اس کا جواب ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ سمجھ گئے ہو کہ اس کا جواب ان کو مل گیا. کیسے؟ ارے جب میں اور آپ اور یہ ناسا کے جو سائنٹسٹ ہے، جو ویگنانک ہے، جو فلسفی ہے ذاکر بھائی، ان لوگوں نے اس کو تو پروف کر دیا کہ وہی سورج کہاں پر ہے؟ خلا میں بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے، لیکن زمین کی گردش چکر لگانے کے لیے حسن بھائی کتنا ٹائم چاہیے؟ ہے اس طرح بول رہے ہیں خالی حسن بھائی نکاحی مجلس میں قبول کی جوتی بولے لا. تو بہرحال کیا ہے 24 آورس کہ وہ جو ہے وہ چاہیے 24 آورس. اب یہ زمین کا مدار، زمین کا علاقہ، زمین کا ایریا ختم ہوا. اللہ کو چھوڑیے، نبی کو چھوڑیے، یہ سائنٹسٹ، یہ ویگنانک، یہ فلسفی وہ اس بات کو مان رہے ہیں اور ناسا اس کو ثابت کر رہا ہے کہ وہی سورج خلا کے اندر اتنے فاصلے کو جو 24 گھنٹے اس کو لگتے ہیں 1.5 گھنٹے میں کیا کر دیتا ہے؟ منزل طے کر دیتا ہے. تو ارے اللہ کے یہاں تو پھر وہاں اللہ کا نظام بھی یوں سمجھو. جب ارے یار آپ سمجھے کہ نہیں اب بات، جب زمین کا نظام ہے، زمینی نظام، اور خلا کا نظام، سورج وہی ہے. یہ دن ختم ہوا، رات آئی، اور ایک دن ختم، دوسرا دن، اس کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ ارے سورج ہی سے چلتا ہے نا، ہے سورج ہی سے جو ہے وہ چلتا ہے. تو وہی جو ہے وہ چیز ہے. تو اسی طرح دن وہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ اور یہاں کچھ اور. سمجھ گئے؟ یا اس سے آگے کہوں کچھ اور ہے؟ جاوید بھائی چلے 12. اب جو ہے وقت ہو شاید ہو گیا. کتنے بجے؟ ہم نے 13 کو شروع کیا تھا، 2 منٹ ہے. کل ایک بات درمیان میں نکلی تھی اور اچھا ہوا کہ نکلی. بہت سے لوگ یہ فرق نہیں جانتے اور عام طور سے بیانات میں یہ بات ڈسکس بھی نہیں ہوتی. سنت سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ صرف 2 سنت، ایک سنت مؤکدہ اور دوسری سنت غیر مؤکدہ. ہم نے فرق نہیں کیا اور سب کو آپ گجراتی میں ہو کہ بدھا نے 1 لاکڑی بھی ہاں کے، تو ایسا نہیں ہے. چلو اب آپ سے ہی میں شروع کرتا ہوں. کل آپ کو میں نے بتایا، ابھی آپ کو بولنا ہے سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ چلو وہ بھی صحیح ہے. پھر اس کو ذرا کم کر دو تو کتنی قسمیں ہیں؟ 2. پہلے کا نام کیا؟ چلے 12. ایک کا نام ہے سنن ہدا. کیا نام ہے؟ سنن ہدا. یہ بڑی اچھی چیز ہے. لوگ سوال کرتے ہیں، اور سوال کس پر ہوتا ہے پتہ ہے؟ مولوی پہ ہوگا، امام پہ ہوگا، دعوت و تبلیغ کے اندر جو لگے ہیں ان پہ ہوگا، اور جو خانقاہ میں ان پہ ہوگا. تو یہ سوالات ان پر ہی ہوتے ہیں کہ بہت سنت 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 بہت کہتے رہتے. علماء بیان میں کیا دعوت دیں گے کہ حضور کی سنت پہ چلو. دعوت و تبلیغ میں کیا کہا جاتا ہے کہ حضور کا جو طرز زندگی تھا وہ ہمارے اندر. اشرف ایسا ہی ہے کہ بھائی جو ہے وہ آ جائے. خانقاہ میں بھی یہی ہے کہ تم تو سنت پہ چلتی نہیں. کل جیسے آپ کو بتایا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مولوی لوگ کو زلفہ بال کیا نہیں رہتے تھا نا کل. ہاں تو وہ سوال ہی سرے سے نہیں بنتا. کیوں؟ سنت کی 2 قسمیں. یہ عبد الملک صاحب بیٹھے ہیں، یا ملک ہے یا مالک ہے. تو بہرحال کیا ہے کہ ان کے ساتھ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے مجھے ایک سوال کیا، تو آج میں اسی پہ ڈسکس کرنے والا تھا، اور اتفاق سے یہ موجود بھی ہے. تو لیکن اب وقت نہیں ہے، تو آپ اجازت دیں گے تو 5-7 منٹ زیادہ لے لیتے ہیں کہ بھائی سنت سمجھو. اور لوگ اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں آدھی بات کہہ کر. کیا ہے فاروق بھائی؟ آدھی بات کہیں گے اور اپنا بزنس چمکائیں گے، اپنا کاروبار چمکائیں گے. آج کل ایک چیز ہوتی ہے اشفاق بھائی، وہ کیا ہے؟
कपिंग करना, पछना लगवाना है, क्या कहेंगे उसको, हिजामा है, हिजामा। हाँ, आरिफ भाई पायजामा नहीं है, हाँ, तो सलाउद्दीन भाई क्या है, हिजामा लगवाना। अब जो हिजामा करता है वो कहता है कि सुन्नत की सुन्नत, सवाब का सवाब और सीहत की सीहत। कितनी नूरानी भाई लिखी सादुल्लाह साहिब हैं, 3 चीज़ें लिखेंगे, सुन्नत की सुन्नत, सवाब का सवाब, सीहत की सीहत। पढ़ते नहीं कहे कि गजू भराई हैं, तो बहरहाल अरे यार पूरा लिख कि सुन्नत कैसी है, वरना कुछ लोगों के जहन में फिर सवाल आएगा कि ये सुन्नत है ने मैं કીધું ને આપણે રાખીએ કે છીંડે પકડાયો ચોર, तो તેમ બધામાં પકડાયો मौलवी, तो मौलवी जावे। हाँ, तो ये भी मुझे कहने लगे कि हाँ इनके भी जहन में घूम रहा था कि फिर ये मौलवी हिजामा क्यों नहीं लगवाते हैं, मौलवी हिजामा क्यों नहीं कराते, तो घूम फिर के बात क्या है वहीं आती है। इसलिए हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहिब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात में है, मफ़हूम यह है हाफ़िज़ इम्तियाज़ कि मौलवी मलामती फ़िरका है। मौलवी क्या है जाकिर भाई, मलामती, हर चीज़ में मलामत उस पर। मुसलमान कौम तरक्की नहीं कर रही थी कि मौलवी लोग अगाड़ी नहीं વધવા દેતા। अरे તમે મૌલવીનું માનતા કેટલું છે તે કેવી પહેલાં માને તો કંઈ નહીં ને કંઈ થાય નહીં તો કે મૌલવી આગળ નહીં વધવા દે। મૌલવી રાજકારણમાં આવે ફારૂકભાઈ તો કે મૌલવીનું સિયાસતમાં શું કામ ને મૌલવી સિયાસતમાં આપણું સમજતા નહીં આવે તો કે મુલ્લા की दौड़ मस्जिद तक है, तो कि मौलवी क्या जाने दुनिया कैसे चल रही है, वो सियासत जाहिद भाई क्या जाने, अब जाए तो जाए कहाँ है। हाँ, मौलवी आ लाइन में नहीं लागे तो कि पढ़ेला हूँ को एम के પછી आज बिजनेस करवाना होता नहीं, मिनी कैप करवाना होता है, दुकान में काम करते कि भाई मौलवी हूँ का बनेगा, तो वो हर चीज़ में है। खैर देखिए हिजामा इंशाअल्लाह इस पर तफसीली बात बाद में करेंगे, खाली मैंने इशारा कर दिया। ये भी सुनन हुदा नहीं, खाली फ़र्क समझे हुक्म समझे फिर बात को ख़त्म करते हैं, तफसील इंशाअल्लाह बाद में। और मैं कुछ मिसालें दूंगा आपको हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से और आज के दौर से, तो आपके जहन में बात इंशाअल्लाह अल्लाह बिल्कुल फिट कर देगा कि भाई दोनों में फ़र्क है और दोनों हम कर ही नहीं सकते। चलिए पहले वो मिसाल दे दूँ कि वो तो पहले सुने सुनन हुदा, याद रहेगा, सुनन हुदा माना समझ लो। हुदा का माना हिदायत और सुनन का माना सुन्नत कह ले, तरीक़ा कह ले या रास्ता कह ले कि हिदायत का क्या है रास्ता, हिदायत का तरीक़ा, यह है सुनन हुदा कि उससे हिदायत मिलेगी। हाँ, और उसी को शायर ने कहा है कि नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। तो वही हिदायत का रास्ता, वो सुन्नत का जो है वो रास्ता है। तो ये सुनन हुदा है। अच्छा, उलमा ने मिसाल दी है उसकी किताब के अंदर, लेकिन अब बात तवील हो जाएगी, मैं आपको पूरे हवाले के साथ जो है वो सुनाता, लेकिन फिर वो जो है वो बाद में, खाली इतना शॉर्टकट में समझ लो। सुनन हुदा, उस पर अमल करना ज़रूरी, सुनन हुदा यानी हिदायत वाली सुन्नत, उस पर अमल करना ज़रूरी। उस पर किसी उज़्र की वजह से हम अमल नहीं कर सके तो मुआफ़, सुस्ती की वजह से अमल नहीं किया मलामत का मुस्तहिक, और जानबूझ के अमल नहीं कर रहा तर्के सुन्नत का गुनाह, और उसको हैबिट बना लेता है, करता ही नहीं और वो सुन्नत करनी है, तो अल्लाह बचाए हैं खाकम बदहन है, मेरी ज़ुबान खाक आलूद हो, लेकिन उलमा ने लिखा कि हैबिट बना लेगा, कल क़यामत में हुजूर की शफाअत से महरूम। अल्लाह अकबर हैं, देखिए कहाँ तक बात ले गए। तो आ गया ये बात, ये ज़रूरी। फिर वो कौन सी सुन्नत है वो आगे आएगी इंशाअल्लाह कि सुनन हुदा की है दूसरी। अच्छा, इसका दूसरा नाम है सुनन गैर आदिया। क्या नाम इसका? सुनन गैर आदिया। इसके 2 नाम, यानी वो सुन्नतें, वो तरीके के जो आदत के तौर पर हुजूर ने नहीं किए। अच्छा, उसकी दोनों में फ़र्क लिखा, तो ये सुनन हुदा, तो समझ आ गया, इस पे अमल ज़रूरी, और इसके मैंने
4 الگ الگ باتیں بتائی اور چاروں کا حکم الگ الگ آپ کو بتا دیا. اچھا اس کی پہچان کیسے کہ یہ سنن ہدا؟ وہ سنتیں، وہ کام، وہ اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طور پہ انجام دیے. کس کے طور پر؟ عبادت کے طور پر انجام دیے، تو اس کو کہا جائے گا سنن ہدا اور اس پہ عمل ضروری. اور اس کا دوسرا نام سنن غیر عادیہ. دوسری ہے سنت، اس کا نام ہے سنن عادیہ. دوسرا نام ہے اس کا سنن زوائد. کل آپ کو بتایا تھا زوائد. عادیہ، اس پہ اگر آپ غور کریں گے تو معنی سمجھ میں آ جائے گا. یعنی وہ کام، وہ اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زائد مرتبہ کیے، لیکن عبادت کے طور پر نہیں، عادت کے طور پر. فرق سمجھ آ گیا؟ سنن ہدا کیوں کیے؟ جزاک اللہ، عبادت کے طور پر، اس لیے اس سے ہدایت جو ہے وہ بھی ہدایت کا راستہ. سنن عادیہ، سنن زوائد حضور نے کیا، لیکن کیوں؟ عادت کے طور پر. علاج معالجے کے طور پر، یہ بھی بڑھاؤ، علاج معالجے کے طور پر. یا اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت عرب کا کلچر ہی یہ تھا. حضور نے وہ کام، وہ کلچر تھا وہاں کا، اس لیے حضور نے وہ کام کیا. سمجھ آ گیا؟ اس کا حکم یہ ہے کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، اور اللہ کے یہاں پوچھ بھی نہیں. اہم بات اگلی سمجھنی ہے، جو یہ کام نہیں کرتا اسے ترغیب تو دے سکتے ہیں. ترغیب جانتے ہو نا، شوق دلانا. ترغیب تو دے سکتے ہیں، اس کو ملامت نہیں کر سکتے، اس کو طعن و تشنیع نہیں کر سکتے، اس کو حقیر نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیوں وہ کام نہیں کر رہا ہے. سمجھ آ گیا؟ دونوں میں فرق ہے. اب مثال لے لیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ مولوی کیوں نہیں کرتے؟ ارے تم بھی نہیں کرتے جو مولوی پہ سوال اٹھاتے ہیں. اور پچنا اور کپنگ کرانا، ہجامہ، یہ سنن ہدا نہیں ہے، یہ سنن عادیہ ہے، سنن زوائد. اگر آپ میری بات سمجھے ہو، چلو کوئی اللہ کا ایک بندہ بول دے کہ یہ پچنا لگانا کیوں سنن زوائد میں سے ہے اور سنن غیر عادی میں سے. میں نے ایک جملہ بولا ہے دونوں کی پہچان کا، ابھی بھی جواب نہیں بنا. میں نے 2 بات کہی، عادت یا پھر وہ دوسرا سنن زوائد کی بات کر رہا ہوں. وہ تو عبادت تو سنن ہدا. سنن زوائد کی اور عادیہ میں نے 2 بات کہی، یا تو عادت کے طور پر کیا یا علاج معالجہ. علاج معالجہ میں نے بولا تھا نا، علاج کے طور پر. اس وقت عرب میں وہی علاج تھا، تو حضور نے جو پچنا لگایا ہے عبادت کے طور پر وہ کام نہیں کیا، وہ علاج کے طور پر کیا. اور جو کام علاج کے طور پر ہو وہ کیا ہے؟ یہاں ایک بات اور سمجھو، حدیث میں آیا ہے، مفہوم یہ ہے کلونجی. تو حضور نے روایت میں فرمایا مفہوم یہ ہے کہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے. تو اب جن کے دماغ بیمار ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی کینسر کلونجی تھی کیم ہارو نہیں تھا، شوگر کیم کلونجی تھی کنٹرول میں نہیں آئے ہیں، بلڈ پریشر جیسے تھے کیم کنٹرول نہیں آئے. تو وہ پھر اگر آپ اس کو وہ سنت کہیں گے تو لوگ سوال اٹھائیں گے. تو وہ کہا جائے گا کہ اس زمانے میں علاج کا یہ طریقہ تھا، اور عرب میں جو بیماریاں اس وقت تھی اس کے لیے وہ کلونجی. اگر آج بھی وہ بیماری کہیں پر ہے ایشیا میں کہیں پہ تو وہ بھی ہے، لیکن ساری بیماریوں سے آج جو ہیں، ارے یہ سب بیماریاں ہم نے خود پیدا کی ہیں. تو سمجھ آیا؟ وہ کلچر کے طور پر. دیکھیے آخری بات، آج بھی آپ چلے جائیے MBS محمد بن سلمان یا جتنے بھی ہیں شیخ سدیس وغیرہ، آپ ان کو دیکھیں گے، میں اور آپ تو صرف جبہ پہنتے ہیں، وہ اوپر کیا پہنیں گے سب؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ ارے کیا بولتے ہیں؟ وہ شاہین جمالی، مولانا شاہین جمالی بھی پہنتے تھے کبھی، وہ ایک خاص جو کپڑا ہوتا ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ یا پھر وہ کیا کرتے ہیں، یہ ڈالتے ہیں اوپر، کیا کہیں گے اس کو، ہاں، تو ان کا کلچر ہے. تو جیسے آج عربوں کا وہ کلچر ہے، تو اسی طرح اس زمانے میں کیا تھا؟ وہ کلچر تھا. اچکن. چلے بہرحال تو آپ کو سمجھ آ گیا دونوں میں.
اس لیے کسی پہ سوال اٹھائے تو اس سے پہلے کسی جاننے والے سے سوال ضرور کر لے گا. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک.